یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور ہوائیں کسی سرگوشی کی طرح سنسنا رہی تھیں۔ گاؤں کی سنسان سڑک پر ایک نوجوان لڑکا علی اپنی سائیکل پر گھر جا رہا تھا۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، لیکن وہ اکیلا تھا، یا شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اکیلا ہے۔ اور پھر اچانک کسی نے سرگوشی میں کہا، علی رک جاؤ، مت جاؤ۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، یا پھر شاید کچھ تھا جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ پہلے دھندلا تھا، لیکن پھر جیسے ہی بجلی چمکی وہ واضح ہو گیا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ علی کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ ہلنا چاہتا تھا، مگر اس کے قدم زمین سے چپک چکے تھے، اور پھر سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، جیسے وہ علی کو کسی بڑے خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ بیٹا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ جو رات کو یہاں آتے ہیں وہ یا تو کبھی واپس نہیں آتے، یا پھر وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر تبھی اچانک وہی سایہ دوبارہ نمودار ہوا، لیکن اس بار وہ اس کے بہت زیادہ قریب تھا۔ علی جتنا تیز بھاگ سکتا تھا وہ بھاگ رہا تھا، مگر راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ سایہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہر طرف سرگوشیاں گونج رہی تھیں، اور پھر علی نے کیا دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص وہ بھی بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، وہ بھی سائے کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے کہا تھا یہاں مت آنا، اب تم بھی ایک کہانی بن جاؤ گے۔ اگلے دن علی کو تلاش کرنے کے لیے سارے گاؤں والے نکلے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اور پھر یوں ہوا کہ کچھ دن بعد لوگوں نے سنسان رستے پر ایک نیا سایہ دیکھا، جو سرگوشی میں کہہ رہا تھا، مت جاؤ، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔